السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج کا ہمارا جو سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ یہ آیت تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیرتر کسی چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں کیوں بیان کی۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ رست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو بات نہیں ماننا چاہتے۔ یہاں ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن میں کئی صورتوں میں آیا ہے کہ مکڑی کی مثال، مکھی کی مثال اور مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں کیوں دیں۔ ان پر مخالفین کا اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دے رہا ہے، یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری لفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں، اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں، برعکس اس کے کہ جو خود حقیقت کے طالب ہیں وہ صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں، اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکمانہ باتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ فاسق کا مطلب نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والا۔ جو بات نہیں مانے گا وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مچھر، مکھی، مکڑی کی جو مثالیں دی ہیں یہ آدمی کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے میں نہیں شرماتا کہ میں اس سے چھوٹی سے چھوٹی بات کی مثال دے کے سمجھاؤں یا کسی بھی بات کی مثال دے کے سمجھاؤں، مطلب یہ کہ بات سمجھانا ہے۔ تو مخالفین کا یہ اعتراض تھا کہ یہ اگر یہ کلام الہی ہے تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں فرمایا، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتا ہے آیت نمبر 41، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ البنی اسرائیل میں فرماتا ہے آیت نمبر 89 میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔
ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر جمے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتا ہے آیت نمبر 17 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جیسا کہ بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے ان کو عربی محاورے میں عہد سے تدبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے۔ یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر مأمور ہیں۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے ان کا فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔